بھارت نے آغاز کر دیا ہے. بھارت نے جو ایک جنگ ہے اور پہلا حملہ ہے وہ پاکستان پر کر دیا ہے. پاکستانی فوج کے 11 جوان شہید ہوئے ہیں، جس میں کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت دونوں شامل ہیں. تباہ برباد ہو گئے سید علی حیدر صاحب، تباہ برباد ہو گیا. یہ گن بیٹل جو ہے یہ رات کو ہوئی ہے، کل رات کو، یعنی کہ 7 اور 8 کی جو درمیانی شب ہے، 8 کی نائٹ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. مودی کے تو آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. جو ہے سچویشن جنگ کی بنتی نظر آ رہی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان. پاکستان کی افواج کی بڑے پیمانے پر شہادتوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے. لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان مادر وطن پر شہید ہوئے ہیں. یہ کل دو بدو لڑائی ہوئی ہے، فیس ٹو فیس ساری رات لڑائی ہوئی ہے، جس کے اندر پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل اور میجر تک کو مارا گیا ہے. انہوں نے ساؤتھ سائڈ پہ سر کریک کو کل وہ فلائنگ کر رہے تھے وہاں پہ. 11 فوجی مارے گئے پاکستانی قرم ایجنسی میں، کے اندر 2 افسر بھی مرے ہیں، ایک کرنل ہے اور ایک کوئی اور افسر ہے. اتنے ہائی لیول کے لوگوں کو ٹھوک دیا ہے. ہندوستان کی فوج پاکستان 10 گنا بڑی ہے. وہ ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے بھارت کہ وہ پاکستان کو مجبور کر دے گا یہ سوچنے پہ کہ وہ اس دنیا کے نقشے پہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے پہلے سے خبردار کر رہے تھے کہ ایگزیکٹلی یہی منصوبہ اور اسی طریقے سے حملے کا آغاز کیا جائے گا. مودی سرکار کو کہہ دیا گیا ہے یہ لاسٹ وارننگ ہے. اب اگر میلی آنکھ سے بھی پاکستان کی طرف دیکھا تو ہماری پاک افواج تمہاری آنکھیں نکال لے گی اور سانسیں بھی بند کر دے گی. پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوئی مڈبھیڑ میں پاکستانی سینا کے 11 جوانوں کی موت ہو گئی. مرنے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل رینک کا ایک ادھیکاری اور میجر بھی شامل ہے. پاکستانی سینا نے بتایا کہ بیتی رات خیبر پختونخوا کے اورجے ضلع میں ٹی ٹی پی کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کی خفیہ سوچنا ملی تھی. خفیہ سوچنا کے آدھار پر پاکستانی سینا نے کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو گھیر لیا. پاکستانی سینا اور ٹی ٹی پی کے لڑاکوں کے بیچ مڈبھیڑ میں 11 پاکستانی سینک مارے گئے. مڈبھیڑ کے دوران 19 ٹی ٹی پی کے لڑاکوں کے مارے جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے. مڈبھیڑ کے بعد پاکستانی سینا کے دوارا علاقے کی گھیرا بندی کر سرچ ابھیان چلایا جا رہا ہے. مڈبھیڑ میں مارے گئے لیفٹیننٹ کرنل کی پہچان جنید عارف کے روپ میں ہوئی ہے. وہیں جنید عارف کے سیکنڈ ان کمانڈر میجر طیب راحت کی بھی اس آپریشن میں موت ہو گئی. اب اس سب کو لے کر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بھارت کروا رہا ہے، یہ سب کچھ بھارت کے اشاروں پہ ہو رہا ہے. مطلب ٹی ٹی پی پالا پاکستان نے، ٹی ٹی پی کو پالا پاکستان نے، عمران خان کی سرکار میں پالا گیا ٹی ٹی پی کو. اور یہ پاکستان جو ہے بھارت کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ بھارت ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کرتا ہے اور بھارت کی وجہ سے ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان پر حملے کر رہا ہے. مطلب ان کے خود کے پالے ہوئے سپولے آج خود ان کو سانپ بن کر ڈف رہے ہیں، تو یہ بھارت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. مطلب شرم آنی چاہیے یار پاکستانیوں کو. آفٹر سو مینی آورس، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گن بیٹل جو ہے یہ رات کو ہوئی ہے، کل رات کو، یعنی کہ 7 اور 8 کی جو درمیانی شب ہے، 8 کی نائٹ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے طالبان اور پاکستان کے سپاہیوں کے درمیان، یعنی پاکستان کے جو سولجرز ہیں ان کے اور فورسز اور طالبان کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. کل دو بدو لڑائی ہوئی ہے، فیس ٹو فیس ساری رات لڑائی ہوئی ہے، جس کی خبر اب آ رہی ہے. اور ابھی بھی پاکستان کا بہت سارا میڈیا جو ہے وہ اس کو بلیک آؤٹ کر رہا ہے اور بہت کم میڈیا ایسا ہے جو اس کو کر رہا ہے. لیکن اب کیونکہ اس خبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی جاری کر دی گئی ہیں، اس لیے اب اس کے پر بات شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا طالبان کا، اتنا بڑا حملہ جس کے اندر پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل اور میجر تک کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور ساتھ میں 11 سولجرز کہے جا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز اس وقت عرب نیوز سے لے کر پاکستانی جیو اور انڈین میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ہر جگہ پر چل رہی ہے. جیسا میں نے کہا کہ خبر ابھی ریلیز ہوئی ہے، لیکن اس جو لڑائی ہے یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کل رات کو ہوا ہے. تو ویسے تو خبریں ہر جگہ پر فوری پہنچ جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو چھپائیں گے تو بات تو وہ نہیں پہنچے گی. لیکن اب اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. اب کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 11-12، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیکٹس جو بتائے جاتے ہیں وہ پورے تو نہیں ہوتے نا، کبھی بھی فیکٹس صحیح نہیں بتاتی. خاص طور پر اگر کوئی ایسی اینٹی بتا رہی ہے جہاں پر یہ ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ کبھی بھی صحیح تو نہیں بتائیں گے نا. جب کوئی ہمیں پتہ ہے، جب کوئی بھی ایسا کہیں پر ثانیہ یا واقعہ ہوتا ہے تو جو حکومت اور جو سرکاری میڈیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے اتنے مر گئے، اتنے زخمی ہیں، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنے زیادہ ہوئے ہیں.
चलें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने ज़्यादा पैसे, देखें इससे तो फ़र्क ये पड़ता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, कैन यू इमेजिन, यानी कौन सा सबसे बड़ा आर्मी चीफ के बाद सबसे बड़ा जो डेजिग्नेशन होता है, जो ये होता है, किसका होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसके अंदर जो है एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा है उन्होंने, और इसकी भी खबरें मौजूद हैं। क्या नाम है, मैं आपके सामने रखती हूँ। ये जी हुआ है जैसा मैंने आपको बताया औरकजई डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये ऑपरेशन हुआ है रिपोर्टेडली। अब इसको क्लेम कर दिया है, ये कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से। तालिबान के एक ग्रुप ने इसको क्लेम कर दिया कि उन्होंने, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम जो की जाती है, उन्होंने मारा है। लेकिन जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई अभी तक, उसके अंदर कहा जा रहा है स्पॉन्सर्ड ख्वारजी, यानी ये कि जिसको उन्होंने नाम दिया फितनतुल हिंदुस्तान, उसका नाम लिया जा रहा है कि जी भारत के जो हैं वो भारत की तरफ से ये किया गया, और पाकिस्तान के इतने लोग जो हैं इसके अंदर 11 फ़ौजी हैं और एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर, वो इसके अंदर अपनी जान से चले गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ नाम क्या है, इसमें नाम भी आ चुके हैं। ड्यूरिंग द इंटेंस फायर एक्सचेंज, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ, जिनकी एज 39 थी, रेजिडेंट ऑफ रावलपिंडी, वो अपनी ट्रूप्स को लीड कर रहे थे। ये जो ऑपरेशन हुआ है, यानी इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, रात भर ये दू गन बैटल होती रही है तालिबान और फोर्सेस के बीच, और फ्रंट पर थे। और फिर उसके बाद जो दूसरा बंदा जिसकी नाम आ रहा है वो है मेजर तैयब राहत, एज 33, रावलपिंडी। फौजी मारे गए पाकिस्तानी कुरम एजेंसी में, ये खबरें आ रही हैं, और इनके अंदर 2 अफसर भी मरे हैं, एक कर्नल है और एक कोई और अफसर है। इतने हाई लेवल के लोगों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ठोक दिया है, और IED से ठोका, उसके बाद इनके ऊपर हमला आवर हो गए और चारों तरफ से गोलियां चली, दोनों तरफ से चली, लेकिन 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो कैजुअल्टीज है उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे वो आएगी अगले प्रोग्राम में आपके सामने वो भी पेश कर दूंगा। सवाल ये है कि क्यों शिद्दत आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज की नकलो हरकत में, बहुत ज़्यादा नकलो हरकत हो रही है। वो इसलिए आ रही है कि जैसे मुल्ला मुत्तकी साहब का, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के, उनका जो इंडिया का विजिट जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अब जो पाकिस्तान का ऑर्बिट था इन्फ्लुएंस का, उससे वो मुकम्मल तौर पर निकल के शिफ्ट हो रहा है इंडियन और रशियन जो इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि अफगान अवाम जो है वो समझती है कि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा किया, पाकिस्तान ने उन्हें इस्तेमाल किया डॉलर कमाने के लिए। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगान महाजरीन के साथ बदसलूकी की है, जो आज भी जारी है, इस वक्त भी इस्लामाबाद में